دوستو، برمودا ٹرائنگل ہماری دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج تک جو بھی گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 بحری جہاز، 20 ایئر پلین اور ان میں سوار ہزاروں لوگ سمندر کے اس حصے میں غائب ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور دوستو، جب یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ بوٹ بہامس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا تک سفر کئی بار کیا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ سفر بہت نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو یہ بوٹ غائب ہو گئی؟ ان کو سمندر نگل گیا یا کیا؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ عیشا امجانی وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پراسرار جگہ ہے اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بہامس سے فلوریڈا کے سفر میں غائب ہونے والی یہ بوٹ آخر کہاں گئی؟ اگر کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی، لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے ہی گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا جو سمندر کے اس حصے میں 4 دن اور 4 رات کے چلتا رہا، لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں سے عجیب سی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر۔ اس وقت تک تو برمودا ٹرائنگل کے متعلق باتیں تو ہوتی تھی، لیکن ان تمام حادثوں کا ذمہ دار سمندری طوفان کو دیا جاتا تھا۔ دوستو، ہم نے برمودا ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سنی ہے۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کے واپس فلوریڈا پہ ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور اس علاقے میں ایک اور ایسا واقعہ ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، یہ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح تھی جب بروس نامی یہ پائلٹ اس کے چھوٹی سی جہاز میں صرف 2 بندے سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کے شہر میں تھی، اور بروس اس پر کافی بار یہاں جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سیاہ بادل آ گیا اور بروس کو اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11,500 فیٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور سیاہ بادل آ گیا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ کہیں اور گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ یہ بادل اب سرنگ جیسی شکل اختیار کر چکے تھے اور طیارے میں خرابی کے الارمز بجنے لگے، اور بروس بھی جہاز کو کنٹرول میں کر نہ پایا، لیکن جہاز پھر بھی چل رہی تھی۔ بروس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو، لیکن پھر طیارہ بادل سے نکل گیا اور ایسے چل رہا تھا جیسے اس میں کوئی خرابی تھی نہیں۔ یہ کہانی بھی بہت عجیب تھی۔ دوستو، سمندر کے اس حصے میں طاقتور وولٹکس پایا جاتا ہے یا کیا؟ 1945 میں جب یو ایس نیوی کے 5 ایئر بامبرز جب ایک مشن پر نکلے تھے، ان 5 ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل میں آتے وہ 5 بامبرز یو ایس نیوی کے ریڈار سے غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی بھیجا گیا، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا۔ 2015 میں ای ایل فیرو نیم کی کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 کے دن
रेडार से गायब हो गई। जब कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स ने एक सर्च ऑपरेशन किया और पूरे एक मंथ सर्च के बाद एल फेरो 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पे पाई गई। 23 फेब 2017 में टर्किश एयरलाइन की एक जहाज फ्लाइट TK-183 को हवाना में लैंड करना था और इसलिए उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का रुख बदल लिया और ड्यूलस एयरपोर्ट पर लैंड किया और 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स देखे जो ना ही स्क्वायर और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स एक्सोवॉन की शक्ल में हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये एयर बॉम्ब्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे तेज़ हवा के झोंके बनते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। इसी वजह से यहाँ ना कोई एयरप्लेन चल सकता है और ना कोई बोट, और शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात में ये सबसे बड़ी एक वजह है। उम्मीद है ईशा अमजानी वॉइस की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।